بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ المطہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی اس امت میں ایسے گوہر و نایاب پیدا فرمائے ہیں کہ جن کی شان دیکھ کر نظریں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ اس امت محمدی میں سب سے زیادہ شان و وجاہت والے، سب سے زیادہ اکرام و انعام والے، سب سے زیادہ عظمت اور بلندی والے اللہ کے ولی جو ہیں انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ 22 جمادی الاخری کو آپ کا یوم عرس ہے، یوم وصال ہے۔ دنیا بھر کے عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت آپ کو یاد کرتے ہیں اور آپ کی شان میں قصائد پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت، آپ کا ٹائٹل ابو بکر ہے، آپ کا لقب صدیق ہے، آپ کا لقب عتیق ہے، کیونکہ آپ جنت سے قریب اور جہنم سے آزاد ہے۔ آپ نسبی طور پر قرشی ہے اور بنو تیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو صدیق سب سے پہلے تب کہا گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور مشرکوں نے آپ کا انکار کیا۔ سب سے پہلے جس شخصیت نے آپ کی معراج کی تصدیق کی ہے، اسے سچ بتایا، وہ صدیق اکبر ہے، تبھی سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ آپ عام الفیل کے 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق وہ ہستی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، اور نبی پاک کا آپ کے گھر آنا جانا تھا، اور کئی ٹریڈ بھی اور تجارتی قافلے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رہ چکے تھے۔ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی پاک ہمارے گھر ہر روز آیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک کی اور صدیق اکبر کی دوستی تھی۔ حضرت صدیق اکبر ان عالی شان ہستیوں میں سے ہے جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شرک نہ کیا۔ خود حضرت آپ فرمایا کرتے ہیں کبھی میں نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ میرے والد بت خانے میں مجھے لے گئے اور کہا کہ یہ تمہارے بلند خدا ہے، انہیں سجدہ کرو، اور آپ کے والد آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ جب آپ بدھ کے پاس گئے تو کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو مجھے کپڑا دے، میں تجھے مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا کر بتا۔ تو وہ کیا جواب دیتے؟ یہ کہہ کر آپ نے بتوں کو مارا اور سنت ابراہیمی ادا کی اور ان بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب آپ کے والد آئے تو یہ دیکھ کر غصہ ہو گئے اور آپ کی امی کے پاس لے کر گئے۔ آپ کی امی نے کہا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی کہ اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق یعنی جہنم سے آزاد ہے۔ آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب یعنی ساتھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ یہ بیان کر چکے صدیق اکبر، تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور 3 بار فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا اور وہ سچے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں بھی شریف اور شرافت و اکرام والے تھے۔ دور جاہلیت کے مشرکین آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے اور آپ کے پاس اپنے مقدمے لے کر آیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت انصاف کرنے والوں کی بادشاہ بظاہر موجود نہ تھا، اس لیے آپ کے پاس مشرکین مکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے مقدمے لے جایا کرتے تھے۔ اور آپ کی شان کا کیا ہی کہنا، ہر آسمان پر صدیق لکھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں نے ہر آسمان پر اپنا نام اس طرح لکھا دیکھا کہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ و ابو بکر صدیق خلفی، کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور ابو بکر صدیق میرے خلیفہ۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، تو آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔
جس دن آپ نے اسلام قبول کیا اسی دن آپ نے حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت زبیر کو اسلام پیش کیا، انہیں اسلام کی دعوت دی اور چاروں نے اسلام قبول کیا۔ اور دوسرے دن حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ اور حضرت ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعوت پر اسلام قبول۔ حضرت صدیق اکبر اس امت کے سب سے افضل بشر ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بہترین اور افضل شخصیت کا نام ابو بکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہو اس قوم کے لیے جائز نہیں کہ کسی اور کو امام بنائے۔ ان دونوں حدیثوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے سب سے بڑے عالم اس امت میں اگر کوئی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ایک اور آیت میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کو جب ہم مرج کرتے ہیں، اس کی تفسیر میں جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس امت میں سب سے بڑا پرہیزگار حضرت صدیق اکبر ہے، اور جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت و کرامت والا، وہی سب سے زیادہ افضل ہے۔ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے زیادہ افضل نبی و رسولوں کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ آسمان والوں میں میرے دو وزیر ہیں اور زمین میں میرے دو وزیر ہیں۔ آسمان میں میرے دو وزیر جبریل اور میکائیل ہے، اور زمین والوں میں میرے دو وزیر منسٹرز ابو بکر اور عمر ہے۔ اللہ اکبر، کیا نرالی شان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہمارا اعلان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہے اور ثانی اثنین ہے۔ ہمیں آپ کا رتبہ معلوم ہے، نبی نے خود آپ کو ہمارا امام بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک آپ ہی ہمارے امام رہے۔ تو مولا علی کی نظر میں بھی امام و خلافت کے حقدار سیدنا صدیق اکبر ہے۔ ایسے بلند و بالا ہستی کو آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے جو ان سے بغض رکھتے ہیں، جو ان سے حسد اور عداوت رکھتے ہیں، اور اہل بیت کی ان سے جنگ بتاتے ہیں، جبکہ اہل بیت اور اصحاب میں اس قدر باہم محبت تھی کہ ایسی محبت آج دیکھنے کو نہیں مل سکتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے زمانے میں، اپنے دور خلافت میں ایسے ایسے فتنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ مسیلمہ کذاب آپ کے زمانے میں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد سب سے پہلا فتنہ جو اٹھا تھا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب، آپ نے اس سے مقابلہ کیا اور اس سے جیت حاصل کی۔ بڑے بڑے فتنوں کو آپ نے روند ڈالا اور امت کو اختلاف سے اور فتنوں سے بچایا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کی خلافت قبول کی۔ تو آج یہ کون ہوتے ہیں جو صدیق اکبر پر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ آئیے میں مولا علی کے کچھ فرمان وہ سنا دوں جن میں صرف اور صرف صدیق اکبر کی کرامت و وجاہت و شان ظاہر ہوتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض جمع نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ حب علی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ابو بکر و عمر کو معاذ اللہ برا کہتے ہیں، وہ یہ بات سن لے مولا علی کی کہ اگر ان کے دل میں بغض عمر ہے، بغض ابو بکر ہے، تو ان کے دل میں کبھی بھی مولا علی کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اور مولا علی فرماتے اللہ نے اپنے حبیب کی زبان پر ابو بکر کا نام صدیق رکھا ہے۔ فرماتے اللہ نے ابو بکر کا نام صدیق آسمانوں سے نازل کیا ہے۔ ارے مولا علی تو ان کی تعریفیں بیان کیے جائے، اور آج کا مولا علی کا چاہنے والا نام نہاد ابو بکر و عمر سے چڑے، ان کے نام سے چڑے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مولا علی فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
ہم نے جس نیک کام کا بھی ارادہ کیا اس میں ابو بکر ہم سے آگے نکل گئے. ابو بکر یوں ہی افضل امت نہیں بنے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں ہم نے جس نیک کام کا بھی ارادہ کیا ابو بکر اس میں آگے نکل گئے. تو ہر نیکی میں ابو بکر صدیق آگے رہے. نبی کے نام پہ جس نے اپنا سارا مال، اپنا سارا گھر بار قربان کر دیا ہو، اپنے گھر کا پورا مال 100% نبی کی بارگاہ میں لا دیا ہو، یہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ اس نے نبی کی بیٹی کا حق کھایا ہے. معاذ اللہ. جس نے خلافت کے بعد اپنی سیلری میں سے جو لی ہوئی سیلری تھی ان چیزوں کو واپس کر دیا، کمبل بھی واپس کر دیا، کٹورا بھی واپس کر دیا، اونٹنی بھی واپس کر دی. جو امت کا اتنا خیال رکھے، شریعت کا اتنا خیال رکھے، وہ نبی کی بیٹی کا حق کھائے گا. شرم کرو. ایسا کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے. امت کو لڑانے کے لیے، امت کو کمزور کرنے کے لیے فتنے یہودیوں نے اسلام کے اندر پیدا کیے ہیں. اصحاب و اہل بیت کی لڑائی بتا کر. اصحاب و اہل بیت میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی. ان دونوں کی محبت بے مثال ہے. ایک مرتبہ صدیق اکبر جا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مولا علی وہاں سے گزر رہے تو صدیق اکبر نے کہا کہ اے علی، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنت میں صرف وہی جائے گا جس سے علی پروانہ دے گے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے اور کہنے لگے اے ابو بکر، ہم نے بھی نبی سے ایک بات سنی ہوئی ہے، وہ ہم تمہیں بتا دیں، ہم آپ کو بتا دیں. وہ بات یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ علی پروانہ اسے ہی دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو. تو ان دونوں کی آپس میں تو ایسی بے مثال محبت ہے کہ ایک دوسرے کے فضائل بیان کر رہے ہیں. اور آج امت لڑ پڑی کہ ابو بکر علی کا دشمن ہے، علی ابو بکر کا دشمن ہے. معاذ اللہ. نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے اگر حقیقی معنوں میں قدر کی ہے وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک باغ فدق کی کیا چیز ہے، ابو بکر صدیق نے تو اپنا سارا گھر نبی کے قدموں میں ڈال دیا تھا لا کر. تو ایسے فتنوں سے دور رہنا چاہیے، ایسے فتنہ باز لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے. ہم اہل سنت ہے، ہم اصحاب اور اہل بیت دونوں کی شان مانتے ہیں، دونوں کی عظمت و اکرام کے ترانے گنگناتے ہیں. ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتے. ہم ہر ولی، ہر بزرگ، ہر صحابی، ہر اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں. ان کے آپس کے مشاجرات اگر کسی صحابہ میں، کسی اہل بیت میں ہوئے ہیں تو ہم اس میں دخل اندازی نہیں کرتے. تو الغرض حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی سب سے بے مثال شخصیت ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں، یعنی اس امت کے سب سے بڑے پیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سب سے بہترین، سب سے بڑے مرید حضرت صدیق اکبر ہے. تو جو سب سے بڑا پیر ہے اس کا سب سے بڑا مرید بھی بے مثال ہے. پیر بھی بے مثال، مرید بھی بے مثال. تو ایسی شخصیت کو اپنی زبان ان کی بارگاہ میں کھولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہمارا حشر میں کیا بنے گا. جو اللہ کے اتنی قرب میں ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بھر رہے ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وصال کے بعد بھی ان کے حضر مبارک میں رہے ہو، اور قیامت میں جب اٹھے گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہوگا، اس طرح سے اٹھے گے. تو ایسی ہستیوں کے بارے میں اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے. حضرت صدیق اکبر نے تقریباً 2.5 سال تک خلافت کا فریضہ انجام دیا اور اسلام کو بلندیوں تک پہنچایا. آپ کا وصال با کمال 22 جمادی الاخری 13 ہجری میں منگل کی رات کو ہوا. آپ کی جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. آپ کا جسد خاکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دفن کرنے کے لیے لایا گیا، چونکہ آپ کی وصیت تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا ڈولا جو ہے نبی پاک کی بارگاہ میں لانا. اگر نبی پاک کی بارگاہ سے اجازت مل جائے تو مجھے دفن کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کر دینا. جب آپ کا پیراہن خاکی، آپ کا ڈولا جنازہ لے کر آیا گیا تو نبی پاک کی روضہ انور کا جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی، حبیب کو حبیب سے ملا دو. تو آپ کی زندگی بھی بے مثال، آپ کی حیات ظاہری، آپ کی حیات باطنی بھی بے مثال ہے. اللہ تعالی ہمیں اللہ والوں سے محبت کرنے اور ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آل و اصحاب سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق